بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے توڑ پھوڑ کے بعد بننے والی کمیٹی نے آج رپورٹ پیش کرنی ہے، جس کے تحت مسلم لیگی اکثریت کو کم کرنے کے لیے 1 درجن کے قریب ایم پی ایز کو معطل کیے جانے کا امکان ہے۔ پنجاب اسمبلی میں 3 اپریل کے واقعے پر بننے والی کمیٹی کا آج رپورٹ پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق 15 سے 20 ارکان معطل کیے جائیں گے، جن میں حسن مرتضیٰ، شازیہ عابد، رانا مشہود احمد، سیف کھوکھر، ملک احمد خان، انیسہ فاطمہ، عظمیٰ بخاری کے نام شامل۔ دیگر اراکین میں طاہر خلیل سندھو، شازیہ عابد، راحیلہ خادم حسین، حنا پرویز بٹ اور سلمان رفیق سمیت دیگر ارکان شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے قبل اسپیکر پنجاب اسمبلی کو رپورٹ پیش کی جائے گی، جس کے بعد فوری ایکشن لیتے ہوئے نون لیگ اور اس کے اتحادیوں پر ووٹ ڈالنے پر پابندی لگ جائے گی۔ پنجاب کے 26ویں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے حکمران اتحاد میں پریشانی اور مایوسی کے بادل گہرے۔ نمبرز پورے نہ ہونے کے ساتھ ناراض اراکین کو منانے میں بھی مشکلات کا سامنا۔ تحریک انصاف کے ناراض اراکین نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی صفوں میں مایوسی کے سائے مزید گہرے ہو گئے، جس پر مرکز کی طرح حکومتی اتحاد نے پنجاب میں بھی تاخیری حکمت عملی بنا لی۔ کل کے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے لیے متعدد آپشنز پر غور شروع۔ پنجاب اسمبلی میں پھر سے 3 اپریل جیسی ہنگامہ آرائی ہونے کے قوی امکانات۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی کو ممکنہ طور پر مچھلی منڈی بنانے کا الزام اپوزیشن پر لگایا جائے گا، جس کی آڑ میں متعدد اپوزیشن ارکان کو معطل کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق معطل ارکان سی ایم کے چناؤ کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جبکہ میڈیا کو اسمبلی کی کوریج سے پھر روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اپوزیشن ارکان پر ایوان میں موبائل فون، ذاتی اشیاء لے جانے پر پابندی لگانے سمیت اجلاس کے حوالے سے اسمبلی سیکریٹریٹ کو خصوصی ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن رہنما شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کرتا ہوں، اگر ہم نے غداری کی ہے تو ثبوت قوم کے سامنے لائیں۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے جرم نہیں کیا، کسی خارجہ طاقت کو دعوت نہیں دی۔ اس معاملے کا اب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کرتا ہوں، اگر ہم نے غداری کی ہے تو ثبوت قوم کے سامنے لائیں، عدالت کے سامنے یہ ثبوت لائیں۔ لیگی صدر نے کہا کہ میں نے کبھی اتنے صاف الفاظ میں بات نہیں کی، اب عدالت سے بھی ملتمس ہوں، اپنے وکلاء کے ذریعے یہ مطالبہ رکھیں گے کہ براہ کرم اس بات کا جائزہ لیں اور فارم بنا دیں جس میں بات عیاں ہو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 مہینے میں ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کو ناممکن قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ایک سینئر عہدیدار نے قانونی پیچیدگیوں اور دیگر مراحل کو انتخابات کے انعقاد میں بڑے چیلنجز قرار دیا۔ الیکشن کمیشن کے سینئر عہدیدار کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کی تیاری میں کم و بیش 6 ماہ درکار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئی حلقہ بندیاں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں 26ویں ترمیم کے بعد نشستوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، جس کے باعث اضلاع اور حلقوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حلقوں کے لحاظ سے انتخابی رولز بھی بڑے چیلنجز میں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیاں وقت طلب کام ہے، جس میں قانون کے تحت اعتراضات داخل کرنے کا وقت 1 ماہ ہے اور مزید 1 ماہ انہیں حل کرنے میں درکار ہوتا ہے، لہٰذا اس تمام کام کو مکمل کرنے کے لیے کم از کم 3 ماہ کا وقت درکار ہوتا ہے، جبکہ اس کے بعد ووٹر لسٹوں کو اپ ڈیٹ کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اسد کیسر کی جانب سے اپریل کو اسمبلی اجلاس 3 کی صدارت نہ کرنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ آئی ایم ایف پروگرام کی اگلی قسط کی منظوری رواں ماہ ممکن نہیں ہے، جبکہ ادائیگی میں توازن کے بحران سے بچنے کے لیے جون 2022 تک $5 ارب کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے کے تناظر میں آئی ایم ایف کا $6 ارب کا پروگرام
تعطل کا شکار ہو گیا۔ ادائیگی میں توازن کے بحران اور غیر ملکی کرنسی ذخائر میں کمی سے بچنے کے لیے اسلام آباد کو جون 2022 تک 5 ارب ڈالرز حاصل کرنا ہوں گے۔ IMF پروگرام میں تعطل سے عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک بھی بجٹ سپورٹ پروگرام قرضے روک دیتے ہیں اور IMF کی منظوری کی شرط عائد کر دیتے ہیں۔ پولیس تھانہ اچ شریف نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جندو بستی بھکری میں چھاپہ مار کر بدنام زمانہ شراب فروش کو موقع پر چالو بھٹی سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم دیسی شراب تیار کر رہا تھا۔ دیگر سامان تیار شدہ لیٹر دیسی شراب کو 60 لیٹر دیسی شراب کو قبضہ میں لے کر تھانے میں بند کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عوام منشیات فروشی دیگر جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کریں گے، ان کے نام سیگا راز میں رکھے جائیں گے تاکہ جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کر کے جرائم کا خاتمہ کیا جائے۔ ضلع وہاڑی بھر میں کسانوں سے گندم خریداری کا آغاز ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر خضر افضال چودھری اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شہزاد جعفری اور رانا امتیاز نے کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کسانوں سے دانہ دانہ خریدا جائے گا تاکہ کسان کو اس کی محنت کا معاوضہ مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار تحصیل وہاڑی میں 1,28,000 میٹرک ٹن گندم خریداری کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، جس کے لیے 12 سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے آئے ہوئے کسانوں میں باردانہ بھی تقسیم کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سیف اللہ ساجد اور اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن کے علاوہ دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ بورے والا کے علاقے ساہوکا کی رہائشی بیوہ خاتون انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ چند روز پہلے بااثر افراد کی بیوہ کے گھر پر فائرنگ اور جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ مقامی پولیس خاموش ملزوم بیوہ خاتون سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی اور IG پنجاب سے انصاف کی اپیل۔ خاتون کا کہنا ہے کہ مقامی گاؤں کے بااثر افراد نے میرے گھر میں اندھا دھند فائرنگ کی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے اور کہا کہ آج آپ بچ گئی ہیں کیونکہ آپ کا بیٹا گھر میں تھا۔ مظلوم بیوہ خاتون نے 15 پر کال کی تو مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ چوکی انچارج کو بتایا گیا کہ گاؤں کے بااثر افراد اور قریبی رشتہ داروں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور مجھے انصاف دیا جائے، ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ بیوہ خاتون نے کہا کہ ملزمان نے دوسری مرتبہ کالج روڈ پر اپنے بیٹے کے ہمراہ موٹر سائیکل سوار تھی، تب بھی بااثر افراد نے دوبارہ حملہ کیا، لیکن پولیس نے تاحال کارروائی نہیں کی۔ خاتون کی انصاف کے لیے دہائی۔ صفدر آباد میں 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ صفدر آباد کے قریب سانگلا ہل روڈ پر 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ لڑائی جھگڑے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال صفدر آباد منتقل کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق سانگلا ہل روڈ پر 2 گروپوں کے درمیان لڑائی جھگڑے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن خود تیار نہیں اور چلے ہیں انتخابات کرانے۔ بلدیاتی انتخابات اور مردم شماری کے انعقاد کو موسمی حالات کو مد نظر رکھ کر منعقد کیا جائے گا۔ سبھی ایشیا کا گرم ترین شہر ہے۔ بلوچستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے سرد اور گرم موسم کے تناسب سے بلدیاتی انتخابات اور مردم شماری کیے جائیں گے۔ بلدیاتی انتخابات نئے ووٹر لسٹوں کے ذریعے کرائے جائیں گے۔ پرانی ووٹرز لسٹ پر بلدیاتی انتخابات کسی صورت بھی قبول نہیں ہیں۔ حالیہ حلقہ بندیوں کے باعث ووٹر مختلف حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں 73R کے قریب نہر 3R میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی گندم کی تیار فصل زیر آب آ گئی۔ نواحی گاؤں کی آبادی میں بھی پانی داخل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کا عملہ تاحال موقع پر نہیں پہنچ سکا ہے۔ مقامی کاشتکار اور اہل علاقہ اپنی مدد آب کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف ہیں۔
जहानिया के नवाही गांव में मिसाली काश्तकार मलिक मोहम्मद अकरम खंड के डेरा पर महकमा ज़राअत तौसी जहानिया के ज़ेरे इंतज़ाम मेगा फार्म्स गैदरिंग तेलदार अजनास सूरजमुखी का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में ज़मींदारों ने शिरकत की। डायरेक्टर ज़राअत तौसी शहजाद साबिर और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान न्याजी ने गंदम के नुमाइशी प्लॉट लगाने वाले ज़मींदारों में वज़ीर आज़म ज़रई इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत ज़रई दाखिल की मद में आने वाले अखराजात के चेक तकसीम किए गए। प्रोग्राम में ज़मींदारों की कसीर तादाद ने शिरकत। सदर जहानिया बार एसोसिएशन चौधरी हबीबुल्लाह वड़ाई साहिब और दीगर मोअज़्ज़िज़ वकला साहिबान, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी इश्तियाक अहमद काहलू समेत ज़मींदारों ने कसीर तादाद में शिरकत। डीपीओ डॉक्टर रिजवान अहमद खान का सरगोदा में रमज़ान बाजार का दौरे के मौका पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को हिदायत दी। डीपीओ का कहना था कि किसी भी लम्हा ड्यूटी से गाफिल ना हों, अपनी ड्यूटी पूरी दयानतदारी से सरअंजाम दें। दौरान ड्यूटी सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। अवाम से गुजारिश है कि सिक्योरिटी इंतजामात में पुलिस का साथ दें। किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला रेस्क्यू 15 पर दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GM उर्दू।